أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. سبحان اللہ. السلام علیکم ناظرین، چاند اور تارے کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج بھی ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ نہ صرف میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں بلکہ ہمارے ساتھ بہت سارے چھوٹے موٹے ننھے منھے بچے بھی پروگرام میں شامل ہیں. میں تمام بچوں کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان تمام سے میں کہنا چاہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کیسے ہیں آپ سارے؟ الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ سارے؟ آپ کو پتا ہے آج آپ کو اس کیمرے کی آنکھ سے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی، اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی، اور سارے بچے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ان بچوں کے والدین بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو ہم ان تمام بچوں کو بھی ویلکم کرتے ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور انہیں بھی ہم کہنا چاہیں گے کہ السلام علیکم. آپ تمام کا خیر مقدم ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ اسپیشل سیکول ہے چاند اور تارے کا، جو کہ منسوب ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے. اور آج کے پروگرام میں بھی ہم حضور کی شان میں گفتگو کریں گے، ہم اچھی اچھی باتیں خود بھی کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ہمیں آپ لوگ بھی کچھ اچھے واقعات، کچھ اچھی چیزیں، کچھ اچھے اشعار آپ لوگ بھی سنائیں. اس سے ہوگا کیا؟ ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا، آپ لوگوں کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور وہ سارے بچے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پر، اور وہ بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں، وہ اس انتظار میں ہے کہ بھائی جو اتنے سارے بچے یہاں پر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بچے یہاں پر جو بیٹھے ہیں، یہ سارے بچے آج ہمیں کیا سنائیں گے اور کیا سکھائیں گے. تو میں آپ تمام سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آج کے پروگرام میں انشاءاللہ اصلاحی باتیں بھی سیکھیں گے، اور کچھ ہلکی پھلکی گفتگو بھی کریں گے، کچھ ہنسی مذاق بھی کر لیں گے. ہیں جی؟ تیار ہیں سارے؟ تو سب سے پہلا واقعہ آج میں سناتا ہوں حضور غوث پاک کا، یعنی کہ جن کا نام تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ حضور غوث پاک، ابھی میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا، ناظرین جانتے ہیں اس بات کو، کہ وہ بغداد سے تعلق رکھتے تھے. انہیں شاہ بغداد بھی کہا جاتا ہے، لیکن ان کا آبائی تعلق بغداد سے نہیں تھا. آبائی تعلق سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ جہاں پر انسان پیدا ہوتا ہے، جہاں پر اس کی پرورش ہوتی ہے، اور وہ زندگی کے آغاز میں جہاں پر رہتے ہیں، وہ علاقہ ان کا آبائی علاقہ کہلاتا ہے. تو حضور غوث پاک کا آبائی علاقہ بغداد نہیں تھا، وہ کہیں اور سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد آئے تھے. تو ایک مرتبہ وہ بغداد میں موجود تھے، تو ایک شخص آتا ہے ان کے پاس اور آ کر کہتا ہے، اس شخص کو حضور غوث پاک جانتے نہیں تھے. وہ آ کر کہتا ہے کہ مجھے آپ کی والدہ ماجدہ نے بھیجا ہے اور آپ کے لیے یہ پیسے بھیجیں. اچھا، اس وقت تو ٹیلی فون، موبائل فون، انٹرنیٹ، میسجنگ، یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں تھی. تو لوگ اس وقت خطوط ہوا کرتے تھے، یا پیغامات. تم تو بڑے تیز لگ رہے ہو بھائی مجھے، ہیں اس وقت خطوط ہوتے تھے، پیغامات ہوتے تھے، اس کے ذریعے لوگ اطلاع دوسروں تک پہنچایا کرتے تھے جو دوسرے شہروں میں رہتے تھے. تو حضور غوث پاک کی والدہ ماجدہ نے اس شخص کے ذریعے حضور غوث پاک کو کیا بھجوایا؟ ہاں، پیغام بھی بھجوایا اور کچھ پیسے بھی بھجوائے کہ یہ جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کو دے دینا. تو اس شخص نے انہیں پیسے دیے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہ پیسے لیے، اس میں سے اپنی ضرورت کے لیے کچھ پیسے رکھے اور باقی تمام پیسے فقراء میں تقسیم کر دیے، سارا کچھ بانٹ دیا. پھر جو اپنے پاس بھی پیسے رکھے اس سے انہوں نے منگوائے، کچھ کھانے پینے کی چیزوں کو منگوایا.
اور پھر دسترخوان بچھایا. اس دسترخوان پر بھی انہوں نے فقراء کو, غرباء کو بٹھایا اور ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا, اور وہ تمام پیسے ختم کر دیے. یعنی کہ اپنے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھا. اب اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں توکل کا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے, ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جو اللہ مجھے آج کھانا دے رہا ہے وہی اللہ مجھے کل بھی کھانا دے گا, ہیں جی. اور اس کے ساتھ ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں غریبوں کا, فقراء کا خیال رکھنا چاہیے, ہمیں اپنی چیزوں میں انہیں شامل کرنا چاہیے. وہ پیسے کس کے تھے؟ آپ بتائیں, وہ پیسے کس کے تھے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی. یس, لیکن انہوں نے اپنے پیسوں میں دوسروں کو بھی شامل کیا. کتنی اچھی بات ہے نا, اچھی بات ہے نا. تو ہم سارے بھی ایسا ہی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو آج کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ بہت سارے بچے موجود ہیں ہمیں اسسٹ کرنے کے لیے, اور ہم بھی انہیں اسسٹ کر رہے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ بچوں سے بھی کچھ سنا جائے. یہاں پر 3 بچے بیٹھے ہیں, یہاں پر 5 بیٹھے ہیں, 2 تھوڑے سے بچے بڑے ہو گئے, کوئی بات نہیں, آپ سے بھی گفتگو کریں گے, بات چیت کریں گے. یہ درمیان میں ایک بچہ بیٹھا ہے, بہت ہی پورا اعتماد نظروں سے یہ مجھے ہے رہا ہے اور مسکرا بھی رہا ہے. آج ہم تم سے بات کریں گے. بتاؤ کیا نام ہے تمہارا؟ محمد سبیق الدین صدیقی. ارے واہ, محمد سبیق, کیا تیاری کر کے آئے ہو؟ کچھ کوئی واقعہ سناؤ گے, کوئی قول آتا ہے تمہیں, یا کوئی اشعار آتے ہیں؟ اشعار آتے ہیں. چلو ہم تم سے اشعار سنیں گے. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا, جب تک تیرا اترانا اور غصہ کرنا باقی ہے خود کو علم میں شمار نہ کر. ارے واہ بھائی, کتنا اچھا واقعہ تو نہیں بلکہ قول سنایا انہوں نے. لیکن آپ نے کہا تھا میں تو اشعار سناؤں گا, لیکن آپ نے قول کی پریپریشن کی ہے. کتنا اچھا قول سنایا نا کہ جب تک تم میں غصہ اور اترانا باقی ہو. دوسرا بھی ہے, لیکن ہم ایک پروگرام میں تو ایک ہی سنیں گے آپ سے. باقی سارے بچے بھی تو بیٹھے نا, آپ کے برابر میں بھی ایک بچی بیٹھی ہے, ایک بچہ کونے پہ بھی بیٹھا ہے, ہم اس سے بھی کچھ سنیں گے. بھائی ان کے لیے بھی سارے بچے بولیں گے سبحان اللہ. چلیں جی, اب بہت سارے بچے خود بھی ہاتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے سن لیں, مجھ سے سن لیں. اب اتنے سارے بچے, اگر میں آپ سب سے سنتا رہوں گا تو میں کب بولوں گا؟ میں نے بھی تو بہت سی چیزیں یاد کی ہوئی ہیں نا. ہاں میں نے بھی سبق یاد کیا ہوا ہے, مجھے بھی سنانا ہے. لیکن اس بچی نے سبق بہت اچھے سے یاد کیا ہوا, مجھے پتا ہے. یہ کل بھی میرے ساتھ تھی نا تم کل؟ تمہارا نام کیا ہے؟ عصمت. مجھے تمہارا نام کل بھی یاد تھا, آج بھی یاد ہے. عصمت, کیا تیاری کر کے آئی ہو؟ میں قول سناؤں گی. قول سناؤ گی؟ چلو شاباش, ہم آپ سے قول سنیں گے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, تیرے سب سے بڑے دشمن تیرے برے ہم نشین ہے. ارے واہ, کتنا اچھا قول سنایا ہے کہ تیرے سب سے برے دشمن تیرے برے ہم نشین ہیں. اگر وہ آپ کے ساتھ, آپ کی صحبت اچھی نہیں ہے تو آپ بھی اچھے نہیں رہیں گے. بھائی ان کے لیے بھی سارے کہیں گے سبحان اللہ. اور کون سنائے گا؟ یہ برابر میں آپ کے کون بیٹھا ہے؟ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ محمد منہاج. مائک پکڑیں. گھڑی بھی آپ نے بڑی اچھی لگائی ہوئی, ہم ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں گھڑیاں آپس میں, کریں گے. لیکن آپ نے تو میچنگ کر کے پہنی ہے. اوہو, ٹوپی بھی, ویسے ٹوپی تو میچنگ نہیں کی ہے, ٹوپی بالوں سے میچ کر رہی ہے آپ کے ہیں, اور مائک سے بھی کر رہی ہے. لیکن آپ نے کپڑوں کے ساتھ یہ گھڑی میچنگ کی. کس نے دلائی یہ گھڑی؟ کس نے دلائی آپ ہیں؟ ماموں سے کہا یار ایک گھڑیاں کوئی آپ پروگرام میں کوئی ہمارے لیے بھی ہیں جی. چلیں, کیا تیاری کر کے آئیں؟ آپ کے والد ماجد. جی آپ بتائیں. آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ تھے. ارے واہ, انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کے والد کا اسم گرامی ہمیں بتایا ہے. ان کے لیے بھی ہم کہیں گے سبحان اللہ. یہ بچی بڑی دیر سے مجھے دیکھ رہی ہے اور غور سے دیکھ رہی ہے مجھے, اور بڑی شرارتی لگ رہی ہے مجھے, ہیں جی. مائک پکڑاؤ ذرا, اسے بات چیت کرتے ہیں. چوڑیاں کون سی پہنی تم نے ہیں؟ سلور کلر کی چوڑیاں ہیں. کس نے دلائیں؟ سلور نہیں ہے, مجھے تو سلور دکھ رہا ہے, دکھاؤ ذرا. سلور ہے نا؟ ہاں, اور پھر وہ کچھ اس میں مسٹرڈ کلر بھی آ رہا ہے. کپڑے بھی بڑے اچھے وہی تمہارے. مجھے دو گی؟ میری بھی ایک چھوٹی بہن ہے, اس کے لیے لے جاؤں گا, خود نہیں پہنوں گا میں. کیا تیاری کر کے آئی ہو؟ نام تو بتاؤ پہلے اپنا. ملیحہ فاطمہ. ملیحہ فاطمہ. آج دیکھیں مدحت فاطمہ بھی تھی ہمارے ساتھ, ملیحہ فاطمہ بھی ہیں. کتنے پیارے پیارے نام ہیں. کیا تیاری کر کے آئی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین سید ہیں. اچھا, آپ نے ان کی نسبت بتائی ہے کہ ان کا تعلق کیسے, یعنی کہ آپ نجب الطرفین سید ہیں. کسی بچے کو پتا ہے نجب الطرفین سید کسے کہتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ یعنی کہ جو اپنے والد گرامی کی جانب سے بھی سید ہوں اور اپنی والدہ ماجدہ کی جانب سے بھی سید ہوں, تو دونوں کی جانب سے جب یہ نسبت جڑتی ہے تو پھر اسے یہ کہتے ہیں جی. کتنی اچھی بات انہوں نے بتائی ہے. تو ہمیں کیا کہنا پڑے گا اب؟
سبحان اللہ. چلیں جی, یہ ایک اور شہزادہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے اور یہ آف ایئر مجھے کہہ رہا تھا کہ میں بڑا پکا ہوں ہیں, تو ذرا تمہیں چیک کرتے ہیں, اور تم بار بار ہاتھ کھڑا کرتے ہو کہ بھائی مجھ سے تو کچھ سنیں, میں بھی تو یہاں آیا ہوں, میں کیا بس دیکھنے آیا ہوں پروگرام ہے, کچھ کرنے آیا ہو تم, مجھے ایسا لگتا ہے. جی میں آپ کو واقعہ نام تو بتاؤ پہلے ایک دفعہ اور. محمد عفان. محمد عفان, سناؤ بھائی, کون سا واقعہ سناؤ گے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ سناؤں گا. بالکل ٹھیک ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جب چھوٹے سے تھے تو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, تو بچے گائے کو تنگ کر رہے تھے, تو غوث پاک نے اس گائے کی دم پکڑی, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گائے کو زبان عطا ہو گئی, اور اس گائے نے کہا کہ اے عبد القادر تو ایسا نہ کر. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو اللہ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں وہ بچپن سے ہی اپنے کسی کو تنگ نہیں کرتے, کسی کو اذیت نہیں پہنچاتے. ارے واہ, دیکھیں کتنا اچھا واقعہ اس نے سنایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں نا, وہ کیا کرتے ہیں, کسی کو تنگ نہیں کرتے, کسی کے ساتھ شرارتیں نہیں کرتے. اس طرح کی شرارتیں, ویسے چھوٹی موٹی شرارتیں کر سکتے ہیں, خیر ہوگی, لیکن اس طرح کی شرارتیں جس سے کسی کا دل دکھے, جس سے کسی کو تکلیف پہنچے, ایسی شرارتیں نہیں کرتے. تبھی تو یہ لوگ اللہ کے پسندیدہ بنتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, اللہ کے پسندیدہ بندے کون سے ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. ویسے مجھے پتا ہے آپ کے پاس اور بھی بہت سے واقعات ہوں گے, لیکن دوسرے بچے بھی بیٹھے ہیں, ہم ان سے بھی سنیں گے. اوکے, کتنا اچھا واقعہ انہوں نے ہمیں سنایا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے بھائی کہ یہ بچہ تو کچھ کرے گا اپنی زندگی میں, اور وہی بچے زندگی میں کچھ کرتے ہیں جو اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں, جو اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں, اور جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں. ان کے جو اقوال آج ہم سن بھی رہے ہیں, سیکھ بھی رہے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان اقوال کو یاد رکھنا ہے, اور صرف یاد نہیں رکھنا بلکہ ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے. تو سارے بچے مل کر اپنے لیے کہیں گے سبحان اللہ. ناظرین, آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم اسی دعا کے ساتھ آپ سے رخصت چاہیں گے. اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اجازت دیجیے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج, ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. میری لاج رکھ لو یا غوث, میری لاج رکھ لو یا غوث, میں فقیر ہوں تمہارا.